السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی مبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد امام الدعاء والمجاہدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جو سلطان و غفار ہے، جو مالک ہے عرش عظیم کا، جس کا کوئی شریک نہیں، اور درود و سلام ان پر جو صادق اور امین اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ انسان کی خاندانی زندگی میں سب سے اونچا مقام اور سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ گویا حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ والدین کے اس مقام کو اور اس حقوق کی اہمیت کا اندازہ کلام الہی کے انداز بیان سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی ادائیگی کی تنبیہ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے بھی لازم تھی۔ قرآن پاک میں پہلے ہی پارے میں آتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم نے منہ موڑ لیا مگر تم سے بہت کم، یعنی اس وعدے پہ پورے اترے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، تم ہو ہی اعراض برتنے والے۔ تو گویا نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی یہاں پر والدین اور دیگر انسانوں کے حقوق کے بعد ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا، اچھا سلوک انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، لیٹ کر کے، ڈیلے کر کے نہیں، وقت پر۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی احسان سے پیش آنا۔ میں نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، اس کے بعد؟ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو گویا اللہ کی عبادت کے بعد جہاد سے بھی بڑا نیکی کا کام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ بیعت کرتا ہوں کا کیا مطلب ہوا؟ وعدہ کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پکا وعدہ۔ پکا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ گرہ لگانا۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے گرہ لگتی ہے، تو بیعت بھی اسی کا نام ہے۔ اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں، یعنی وعدہ آپ سے کر رہا ہوں لیکن آپ کے لیے نہیں کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، اللہ سے اجر چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا واقعی تم خدا سے ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت
ابو امامہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی دوزخ ہے. یعنی وہ جس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، جس نے انہیں خوش رکھا، اسے جنت ملے گی، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، دوزخ ہے. حسن سلوک میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اچھا سلوک کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا کیا جائے؟ کہنے کو تو سب کہتے ہوں گے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن کیسے؟ اس کے لیے نمبر 1 ماں باپ کا شکر گزار ہونا، کیونکہ محسن جس نے احسان کیا ہو اس کی شکر گزاری نہایت ضروری ہے. ہمیں دنیا میں وجود ہی ان کی وجہ سے ملا. یہ ہمارا جسم ہمیں کیسے ملا؟ کہاں سے آیا؟ ان کی بدولت. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، اپنے وجود کو بہت پسند کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا سب اپنے آپ کو آئینے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنے شوق سے دیکھتے ہیں. بہرحال تو یہ اچھی اچھی شکلیں دنیا میں آنے کا سبب کون بنے؟ والدین. پھر وہی پال پوس کر، محنت کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، بچپن میں ہمارے پیمپرز بدلتے، صاف کرتے ہمیں کمپلیٹ، طرح طرح کے دکھ اٹھاتے، محنت کرتے، مشقت اٹھاتے، اور یہ سب کچھ جو ہماری خدمت کی جاتی ہے یہ بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ، بغیر کسی بیزاری کے. پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ انشکروا لی ولوالدی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر گزار بنو اور والدین کے شکر گزار بنو. شکر گزاری کے بعد اب یہ چیز ہے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش. وبالوالدین احسانہ میں خوش رکھنے کی کوشش، یعنی ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف ایسی باتیں اور ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جو انہیں ناپسند ہو، اور خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ بڑھاپے میں مزاج میں بہت سا چڑچڑاپن یا کھردراپن آ جاتا ہے. تو اس وقت ان کے رویوں سے جو ناپسند بھی ہو احسن طریقے سے درگزر کر جانا چاہیے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تب تم ان کو اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑک کے نہ بات کرو، انہیں جھڑکیاں نہ دو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے رب کو خوش کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اپنے والد کو خوش کرے. والد کو ناراض کر کے خدا کی خوشی حاصل نہیں ہوتی. آج کل موسٹلی نوجوان اپنے ماں کے لیے بہت چیزیں بولتے، انفیکٹ کئی جگہ کئی فیملیز میں ماں کی ریسپیکٹ بھی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا بیہیو ہوا ہے دوسروں کی طرف سے. تو لیکن والد سے ڈر کے علاوہ محبت، والد کا احترام آج کی نسلوں میں بہت غائب ہو جا رہا. اور اگر والد ناراض ہے تو اللہ کی رضامندی نہیں ملے گی پھر ہمیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہجرت پہ بیعت کرنے کے لیے، کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ چھوڑ کر اسلام کی خاطر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کے آئے ہو. یعنی آ جانا تم ہجرت کے لیے، لیکن انہیں روتے ہوئے چھوڑ کر نہیں، انہیں راضی کر کے نکلو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور بعض اوقات ماں باپ پسند نہ کرتے ہوں، ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، اللہ کا حکم ہی ہے نا. انسان کو بس اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیے. ایسا ہے کیا؟ ماں باپ اگر ناراض بھی ہو تو کوئی بات نہیں. ایسا ہے؟ میں کون سا غلط کر رہی ہوں، یہی بولتے نا ہم آج کل. نہیں، ایون اگر بڑی سی بڑی نیکی کا موقع ہو اس میں ماں باپ کو ناراض چھوڑ کر نہیں، ان کو راضی کر کے. یاد رکھیے ماں باپ کے دل اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہت نرم ہوتے ہیں. وہ ان کی چھوٹی سی کوشش سے بھی بہت جلد خوش ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو راضی کرنے کافی ہو جاتی ہے.
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اگلی چیز ہے خدمت. پہلی چیز کیا تھی؟ شکر گزاری. دوسری ماں باپ کو خوش رکھنا. اور اب تیسری آئی ہے خدمت. والدین کی خدمت انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں، اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، سعادتوں سے ہمکنار کرتی ہے، یعنی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، مشقتوں سے بچاتی ہے، دونوں جہاں کی مصیبتوں سے بچاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یوں چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، لمبی ہو، ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم سب کی عمر لمبی ہونا، اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، یعنی اس کے پاس مال زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے. یہاں پہ کتنا اچھا نسخہ مل گیا ہے، دیکھیے ہمیں فارمولا مل گیا ہے. لمبی زندگی، زیادہ مال، سمپل ہے، بس ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کریں. یعنی ماں باپ کے ساتھ ساتھ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، پھر جنت میں داخل نہ ہوا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی بڑھاپے کی حالت میں خاص طور پر ان کی خدمت، عام حالات میں بھی ان کی خدمت، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ جس وقت وہ کہے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے وہ لا کر دینا، بلکہ خود بھی دھیان رکھنا کہ ان کو کون سی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اور آگے بڑھ کر اس ضروریات کو پورا کرنا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہے. فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. کیوں کہا یہاں جہاد؟ کیونکہ پہلی چیز، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، بڑھاپے میں انسان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے. ان سب چیزوں کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہوئے ان کی خدمت کرنا، یہ سب بھی ایک جہاد کے مرتبے کا، جہاد سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہے. یہ سب جہاد ایک بہت فضیلت اور ضرورت ہے. اب فی الحال اس وقت جہاد کا موقع تھا، بہت ضرورت تھی لوگوں کی، اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ماں باپ کی خدمت بسا اوقات جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، اور خصوصاً ایسے حالات میں جب ان کو کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ میں ابھی ہم نے 3 چیزیں دیکھ لی ہے نا. پہلا کیا تھا؟ پہلی چیز شکر گزاری، دوسری خوش رکھنا، تیسری خدمت جو ابھی آپ نے سنی، اور اب آگے ہے احترام. عام حالات اور ان سے احترام کی بات کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کتنا آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا، ماں باپ سے نرمی سے بات کر کے، ان کی بیسک نیڈز کا خیال کرتے ہوئے. کیونکہ ایک عمر جب ہو جاتی ہے نا ماں باپ کی، پھر وہ لوگ خواہشیں نہیں، بس ضروریات کے لیے ڈپینڈنٹ ہوتے اس کے بس، اور اسی کو ہمارا کام ہوتا اسی کو پورا کرنا، اور اس کو بھی احترام سے، دل کی خوشی سے، محبت سے، جس طرح وہ ہمارے ساتھ بچپن میں پیش آتے تھے. یعنی احترام میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ان سے آگے بڑھ کے، بھاگ کے، ان کو پیچھے چھوڑ کے، یا اپنی چال میں بھی ایسی روش اختیار نہ کرنا جس سے ان کے احترام میں کمی ہو، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا. مثلاً آپ اور آپ کے والدین کہیں گئے ہوں تو پہلے ان کو بٹھانا، پھر خود بیٹھنا. یہ اسمال ایٹیکویٹس ہے، لیکن یہ ہماری اسلام میں بہت زیادہ معنی رکھتے.
وبالوالدین احسانا، عاجزی اور انکساری کا رویہ یہ احترام کے بعد کا درجہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عاجزی اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہو، یعنی ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ کرو۔ کسی خاص مجلس، کسی خاص مقام، بس ہو گیا کسی خاص دن جو فادرز ڈے، مدرز ڈے آ رہا، بس اس دن کر لیے، ہو گیا نہیں، باقی وقت میں بھولنا نہیں ہے۔ گھر میں ہو، آپ اکیلے میں ہو، سب میں ایک ہی رویہ، وہ ہے نرمی کے ساتھ احترام، عاجزی اور انکساری۔ عاجزی کس کو بولتے ہیں؟ سامنے والے کے سامنے ہم نرمی سے جھک جانا۔ اور آخر میں آتا ہے والدین کے ساتھ محبت۔ محبت میں کیا چیز آتی ہے؟ دل کے جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں، خدمت ہو یا احترام ہو، آرٹیفیشلی نہ ہو، بس کرنا ہے تو کرنا ہے، دل سے، محبت سے، اپنے والدین کے ساتھ محبت سے۔ یہ ساری چیزیں اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے کیسا؟ ان کے احسانات کو یاد کر کے۔ ابھی تو ہم نے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے یہ سیکھا ہے۔ اس بار بتا سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں؟ پہلا ہے شکر گزاری، دوسرا انہیں خوش رکھنا، تیسرا ان کی خدمت، چوتھا ان کا احترام، اور پانچویں ان سے محبت۔ اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور ان کی تربیت ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہو، اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اولاد کے لیے محض کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا ان کا فریضہ ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں مومنوں کو ان کی اہم ذمہ داریاں یاد کرائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح و تربیت کا احترام کیا جائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال مقطع ہو جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع، اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین سے بہترین تربیت کرے۔ ایک تو اس کا صلہ اگر آپ ان کے اندر دین ڈالیں گے، اسلام کی تعلیمات سے انہیں بھریں گے، تو آپ کے بڑھاپے میں یا آپ کے موت کے بعد بھی ہو، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ موت کے بعد بھی، فوت ہو جانے بعد بھی جو چیزیں ہمارے لیے جاری رہتی ہیں ان میں سے ایک نیک اولاد ہے۔ ایک معنی سے اگر آپ انہیں اسلام کی تعلیمات دیں اور پھر فریڈم دیں، تب وہ دین کی حدود میں رہ کر اسے حد کو توڑیں گے نہیں، اور زندگی کو اپنی برباد نہیں کریں گے۔ اور یہ جب تک بچے ماں باپ ذمہ داری میں ہوں، ان کے ہر غلطی کا گناہ بھی ان کے ماں باپ کو ہی جاتا ہے، تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین سے بہترین تربیت کریں۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کو لمبی عمر، نیک حیات اور صحت یاب عمر عطا کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔